ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر د کا استعمال سمجھا تھا، د کو کہاں یوز کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اے اور این کا استعمال سمجھیں گے۔ اے این کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، نکرہ کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اے این کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نکرہ یعنی جس کے اندر کوئی تخصیص نہ ہو، یعنی کسی چیز کو خاص نہ کیا جائے، جیسے کہ اے گرل، ایک لڑکی، تو کوئی بھی ایک لڑکی اس سے مراد ہے، خاص کوئی لڑکی مراد ہو ایسا نہیں ہے۔ بعد میں ہے این ایپل، اس میں آپ دیکھیں گے ایک سیب، تو کوئی بھی سیب یہاں پر ہو سکتا ہے مراد۔ دوسرا قاعدہ دیکھیں گے، کاؤنٹیبل سنگولر ناؤن، کاؤنٹیبل یعنی شمار کی جانے والی چیزوں کے نام کے واحد صیغے میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہو، گنا جاتا ہو، وہاں پر بھی اس کو لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں تعداد بتانی ہو تو اے بوائے، ایک لڑکا، یہاں ایک لڑکا ہے، تو اس میں ایک لڑکا جو ہم بول رہے ہیں یہ کاؤنٹیبل سنگولر ناؤن کے طور پر ہے، یہاں پر شمار کی جانے والی چیز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اسی طرح این اورنج، ایک سنترا، اے گرل، ایک لڑکی، این انک پاٹ، ایک دوات۔ اب دیکھیے آرٹیکل کا استعمال نہ کیا جانا، درج ذیل ناؤن کے ساتھ آرٹیکل کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، یعنی آرٹیکل سے مراد د، این، اے، ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے پراپر ناؤن، یعنی اس میں معرفہ کے ساتھ۔ دوسری قسم ہے یا دوسری صورت ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، یعنی اس میں کیفیت کے ساتھ، یعنی کوئی ہم کیفیت بتا رہے ہو، اچھی، بری وغیرہ۔ دیکھیں اگزامپل، دہلی از دا کیپٹل آف انڈیا، یہاں پر دہلی پراپر ناؤن ہے، اس میں معرفہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اے، این، د، ان تینوں میں سے کسی کو بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ اگلا اگزامپل دیکھیں گے، laughter یعنی ہنسنا، is the best medicine، ہنسنا سب سے اچھی دوا ہے، یعنی مسکرانا یہ سب سے اچھی دوا ہے۔ تو اس سینٹینس میں ہم نے laughter یعنی ہنسنا، اس ورڈ سے پہلے the، این، اے، ان تینوں میں سے جنہیں ہم آرٹیکلز کہتے ہیں کسی کا بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ورڈ ایبسٹریکٹ ناؤن یہاں پر ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن سے پہلے د، این، اے کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شروع میں کچھ اصول دکھائے تھے، جن میں طریقہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب کسی مذہب کی پاپولر بکس کو بتایا جاتا ہے، یعنی مشہور کتابوں کو بتایا جاتا ہے، اسی طرح مشہور کسی شخصیت کو بتایا جاتا ہے، ان صورتوں میں بھی د کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ جو قاعدے آپ کو ہم نے پہلے الگ سے بتائے تھے وہ سب کے سب اس سے استثناء ہیں، یعنی ان کا اس طرح ہو جانا وہ اس سے ہٹ کر کے ہیں، وہ اس قاعدے میں داخل نہیں ہے چیزیں۔ امید کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کے سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ اب تک جتنی چیزیں ہم نے کورس میں پڑھائی ہیں ان سب کا
ریویژن، ان سب کی دہرائی کرنا، یہ اب آپ کا کام ہے۔ اچھی طریقے سے پریکٹس کیجئے، دہرائی کیجئے اور آنے والے ٹیسٹ کے اندر بہترین کامیابی حاصل کیجئے۔ کورس کے اختتام کے بعد یعنی سارے ٹیسٹ ہو جائیں تب بھی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ چیزیں بتاتے رہیں گے جن کے ذریعے سے آپ اپنی انگلش کو مضبوط بنائیں گے۔ ہم اس کے بعد آپ کو ٹرانسلیٹر کا کام سکھانے کی کوشش کریں گے، یعنی ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کی طرف جملے کنورٹ کرنا، انگلش سے اردو کی طرف یا اردو سے انگلش کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔